السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ کل کے لیکچر میں ہم نے جو لیسنز ہمیں غزوہ خندق سے ملے، جو اسباق ہماری پریکٹیکل لائف کے لیے، ان کو ڈسکس کیا، اور دیکھا کہ کس طرح سے مختلف سچویشنز میں جو صحابہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، اس کو ہم کیسے اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے اس سال کا، جو ایونٹ تھا، وہ ہے غزوہ بنو قریظہ۔ اور جیسا کہ میں نے کل ہم نے میپ بھی دیکھا تھا غزوہ خندق کا، تو اس میں یہ جو بنو قریظہ تھا نا، یہ تقریباً یہ مسجد نبوی ہے، تو اس جگہ پر مدینہ کے ساؤتھ ایسٹ میں آ، واقع تھا تقریباً۔ بنو قریظہ جو قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، یہ ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا جو تقریباً اس جگہ پر واقع تھا۔ تھوڑا سا اور میپ میں نیچے آئیں گے، ابھی یہ میپ پورا نہیں ہے، آگے آئے گا یہ۔ تو ہوا کیا کہ جب غزوہ خندق ہو رہی تھی اور یہاں پر کفار کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی چال چلنے کا، اور کوئی کوئی سچویشن، مطلب کوئی سچویشن جو تھی وہ ان کے مخالف تھی تقریباً، تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اب ایک شخص کو بھیجا کفار میں سے، وہ آیا بنو قریظہ کے پاس، چونکہ مدینہ منورہ تو خالی تھا، مسلمان سارے یہاں پر کفار کے ساتھ جنگ میں صف بندی کیے ہوئے تھے، اور مدینہ منورہ جو تھا وہ خالی تھا، وہاں پر کچھ دو چار افراد جو چھوڑ کے جائے جاتے ہیں عام طور پر، ایک عبداللہ بن ام مکتوم ہوتے تھے عام طور پر، جس کو مدینہ، جن کو مدینہ میں جو ہے وہ پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نائب بنا کر جاتے تھے، اور باقی ایک دو صحابہ ہوتے تھے۔ تو یہاں سے کیا ہوا کہ ایک مشرک جو ہے وہ بنو قریظہ کے پاس آیا، اور بنو قریظہ کو جو ہے وہ اکسایا کہ تم جو ہے ہمارا ساتھ دو، اور مسلمانوں مسلمان چونکہ خندق میں، غزوہ خندق میں مصروف ہیں، تو تم پیچھے سے مدینہ پر حملہ کر لو، شہر خالی ہے اور بہت آسان ہوگا مدینہ پر قبضہ کرنا۔ تو بنو قریظہ نے جو ہے وہ، انہوں نے لالچ دی مشرکین نے کہ ہم تمہیں جو ہے وہ بہت نوازیں گے، چونکہ مدینہ مدینہ پر ایک بار تم قبضہ کرنے میں ہمارا ساتھ دو گے، تو اس کے بعد جب ہماری حکومت آ جائے گی تو ہم تمہیں بہت زیادہ نوازیں گے، اور دنیاوی لالچ دی ان کو۔ تو اس لالچ کے بنا پر جو ہے وہ بنو قریظہ راضی ہو گئے ان کا ساتھ دینے پہ، اور انہوں نے لشکر کشی کی باقاعدہ تیاری کر لی، اور اتنے میں خبر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچ گئی کہ پیچھے جو ہے بنو قریظہ وہ غداری پر آمادہ ہو گئے ہیں، مشرکین کے ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے وہ صحابہ کی ایک جماعت لشکر میں سے مدینہ کی طرف بھیجی، تاکہ بنو قریظہ کی جو یہ سازش ہے اس کا قلع کما ہو سکے۔ ہم۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کیا مدد کی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مدد کی کہ آ، جو جو مشرکین تھے نا، مشرکین، ان کی صفوں میں سے ایک
ایک ایک شخص جو ہے وہ آتا ہے حتم بن عدی نام تھا ان کا، صحابی کا. تو وہ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، مشکین کی صفوں سے نکل کے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں ایمان لے آیا ہوں، اور آپ مجھے ایک چال چلنے کا جو ہے وہ چال چلنے کی اجازت دیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ، تو اس میں بھی صحابی نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چال چلنے کی جو ہے وہ اجازت مانگی تھی. اسی طرح انہوں نے بھی جو ہے وہ مطعم بن عدی جو تھے، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چال چلنے کی اجازت مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. ظاہری بات ہے کہ جنگ کے اس میں ہم نے اس میں بھی یہی لیسن پڑھا تھا کہ جب ایسی سچویشن ہو تو مسلمانوں کی اجتماعیت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی اس طرح کا فیصلہ یا چال چلی جا سکتی ہے دشمن کے خلاف. تو مطعم بن عدی جو ہیں وہ سب سے پہلے بنو قریظہ کے پاس گئے، اور بنو قریظہ سے کہا کہ تم لوگ تو مشرکین کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ قریش والے جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمہیں استعمال کریں گے، یعنی بنی قریظہ کو استعمال کریں گے اپنے فائدے کے لیے، اور جب ان کی حکومت قائم ہو جائے گی تو وہ تمہیں جو ہے وہ سائیڈ لائن کر دیں گے. تو اس لیے تم ایسا کرو کہ تم ان سے ڈیمانڈ کرو کہ ہمیں کم از کم جو ہے وہ 300 افراد دیں سیکیورٹی کے طور پر. یرغمال بنائیں گے ہم ان کو، اور جب تک ہمارے ساتھ جو کیا ہوا معاہدہ ہے مشرقین وہ پورا نہیں کر لیتے حکومت میں آنے کے بعد، تو ہم ان کو وہ بندے واپس نہیں کریں گے. بنو قریظہ جو ہے وہ مطعم بن عدی کی باتوں میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں مشرقین سے. اور ادھر جو ہے یہ صحابی مشرقین کے پاس گئے، اور انہیں کہا، قریش کو کہا کہ تم تو بنو قریظہ سے یہ ڈیل کر کے آئے ہو، اور وہ انہوں نے تم سے اقرار کیا ہے کہ وہ تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن وہ لوگ تو تم سے جو ہے وہ سیکیورٹی کے طور پر بندوں کا مطالبہ کریں گے کہ تم 300 بندے جو ہے وہ ان کے پاس گروی رکھواؤ، یرغمال بناؤ، تاکہ وہ تم سے جو ہے وہ اپنے مطالبات بعد میں پورے کروا سکیں. تو انہوں نے جب یہ سنا، اور پھر بنو قریظہ نے اپنا سفیر بھی بھیج دیا اس سے اوپر، تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ تو بنو قریظہ والوں کو ہم پہ تو اعتبار ہی نہیں ہے، تو ہم ان پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ ان کی آپس میں پھوٹ پڑ گئی، اور وہ جو ان کی سازش تھی اور جو پلان تھا، جو اسٹریٹجی انہوں نے بنائی تھی مدینہ پر حملہ کرنے کی، وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کے ذریعے جو ہے وہ ناکام بنائی. تو اس طرح سے غزوہ خندق میں جو ہے بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوئی. اور مسلمان جب واپس پہنچے مدینہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو ہے وہ صرف جنگی جو لباس تھا وہ اتار کے غسل ہی فرمایا تھا کہ فوراً سے حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ فوراً تیاری پکڑیں، میں آپ کے آگے آگے جا رہا ہوں، بنو قریظہ جانا ہے، میں ان کے دلوں پر روب ڈالوں گا اور دبدبہ طاری کروں گا، اور آپ نے جا کے جو ہے وہ ان سے بدلہ لینا ہے جو انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے وہ صحابہ کو جمع کیا اور اعلان فرمایا کہ جو جو بھی میرے اوپر ایمان لایا ہے وہ عصر کی نماز جو ہے وہ بنو قریظہ میں جا کر ادا کرے گا. تو تمام صحابہ جو ہیں وہ فوراً نکلے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا جو ہے وہ علم، جو جھنڈا ہوتا تھا، جو فلیگ ہوتا تھا وار کا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور ان کو آگے آگے بھیجا، اور خود پھر باقی لشکر کے ساتھ بنو قریظہ پہنچے. بنو قریظہ پر اللہ تعالیٰ نے رعب طاری فرما دیا پہلے سے مسلمانوں کا، اور وہ جو ان کا قلعہ ہوتا تھا نا اس وقت میں، تو وہ قلعے کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو محصور کر لیا، بند کر لیا. اب کئی روز کئی دن گزر گئے، اور ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں نے ان کا حصار کیا ہوا ہے قلعے کے باہر. تو اب سپلائیز کم ہونا شروع ہوئی، ظاہری بات ہے ڈیلی لائف کی، اور بالآخر جب ان کو قلعے میں رہتے ہوئے اپنی جان کا خطرہ ہوا،
محسوس ہوا، تو انہوں نے بالآخر جو ہے وہ ایک قاصد بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اب آپ جو بھی فیصلہ ہمارے بارے میں فرمائیں گے تو ہمیں قبول ہوگا۔ اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ظرف دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جس شخص کو چنو ہم میں سے، آ، وہی تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی حکمت بھی تھی اس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ظرف بھی تھا۔ تو بنو قریظہ نے اپنی رشتہ داری دیکھتے ہوئے جو ہے نا وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ ان کو جو ہے وہ ہمارے بارے میں فیصلے کا اختیار دے دیں۔ بنو قریظہ کو بیسیکلی یہ ایکسپیکٹیشن تھی سعد بن ابی وقاص سے، چونکہ وہ ان کے جو ہے نا قبیلہ وائز رشتہ دار تھے، ٹھیک ہے، مدینہ میں جو قبیلہ خزرج تھا اس کے سردار بھی تھے۔ تو سعد بن ابی وقاص سے جو ہے وہ ان کو بہت ساری امیدیں تھی۔ سعد بن ابی وقاص غزوہ خندق میں تیر لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے، تو ان کو بلایا گیا، سواری پر جو ہے وہ گھوڑے پر ان کو لے کے آئے، آ، کھلے میدان میں جہاں فیصلہ ہونا تھا وہاں لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اٹھو اور اپنے سردار کا جو ہے وہ استقبال کرو، تو وہ زخمی حالت میں تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے وہ کہا، فرمایا، ان کو حکم دیا کہ آپ فیصلہ فرمائیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے غداری کی ہے اور اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہمارے ساتھ جو ان کا معاہدہ تھا، جو پیکٹ تھا، جو میثاق مدینہ ہوا تھا، اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، تو اب ان کے بارے میں آپ فیصلہ فرمائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فیصلہ یہ فرمایا کہ ان کے جتنے بھی مرد ہیں اور جو بالغ مرد ہیں ان کی گردنیں اڑائی جائیں، اور جو بچے ہیں اور عورتیں ہیں ان کو غلام اور باندیاں بنایا جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے، اور آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، ایک روایت میں آتا ہے، اور سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے سعد، بے شک تو نے آج وہی فیصلہ کیا جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ تھا۔ اور پھر اس بنیاد پر جو ہے وہ 700 افراد جو تھے، 700 مرد جو تھے بنو قریظہ کے، ان کی گردنیں اڑائی گئی، ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور اس کے بعد جو ان کے بچے تھے اور جو عورتیں تھیں ان کو جو ہے وہ غلام اور باندیاں بنایا گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ بنو قریظہ کو ان کے جو عہد کی پاسداری نہ کرنے کی اور عہد کی خلاف ورزی کرنے کی جو ہے وہ یہ سزا دی گئی۔ اس موقع پر جو ہے وہ ایک صحابی تھے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، ان کے رشتہ دار کچھ جو ہے وہ بنو قریظہ میں آباد تھے، اور جب مسلمان بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ فرما رہے تھے تو ان کو جو ہے وہ اپنی فیملی کا ظاہری بات ہے کہ ڈر تھا کہ کہیں بنو قریظہ کے خلاف اگر کوئی فیصلہ ہو تو اس موقع پر وہ ایک ایز اے صحابی جو ہے وہ ان کی فیملی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ بنو قریظہ کو پہلے سے بتا دیا کہ جب بنو قریظہ نے ابو لبابہ سے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے، تو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے ان کو بتا دیا کہ تمہارے بارے میں جو ہے وہ گردنیں کاٹنے کا فیصلہ ہوگا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی آبویسلی، اور ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو فوراً جیسے ہی انہوں نے یہ ایکٹ ان سے ہوا تو ان کو اندازہ ہو گیا اس بات کا کہ میں نے غلطی کیا، اور انہوں نے توبہ کی، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مسجد نبوی کے جا کے نا مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ لیا، اور کہا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف نہیں کرتے اور اور مجھے خود آ کر نہیں کھولتے تو میں یہاں سے اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے سپرد ہے۔ تو
کئی دن اور کئی راتیں جو ہے وہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ وہاں پر اپنے آپ کو انہوں نے باندھی رکھا، اور ابھی بھی جو ہے نا مسجد نبی میں ایک ستون ہے، ستون ابی لبابہ، جس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو باندھا تھا۔ تو خیر کئی دنوں بعد چونکہ ان کی توبہ سچی تھی، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ صحابہ نے جب بھی کوئی بھی غلطی کی، یہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی سرزاد ہوئی تو وہ اتنی سچی توبہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی توبہ کے قبول ہونے کی اور ان کے توبہ کے سچے ہونے کی گواہی جو ہے وہ جو ہے وہ قرآن میں نازل فرماتے تھے۔ تو اسی طرح ہوا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سورہ توبہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ دوسرے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، انہوں نے ملا دیا تھا عمل صالح کو برے عمل کے ساتھ۔ یعنی یہی وہ ابو البابا رضی اللہ عنہ ہے جو بدری صحابہ میں بھی ہیں، جو جنگوں میں شریک ہوئے، خود بنو قریظہ میں بھی، غزوہ بنو قریظہ میں بھی شریک تھے، تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، شانہ بشانہ تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، انہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ جو ہے وہ قبول فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر جو ہے انہیں ستون سے کھولا۔ آگے چلیں تو ہمارے پاس جو کچھ ہمیں لیسنز ملتے ہیں اس واقعے سے، سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ یہ ہے کہ معاہدے کی پاسداری، عہد کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی صورت، اور اپنا جو وعدہ ہے وہ ضرور پورا کرنا چاہیے، اور معاہدے کی پاسداری کی شریعت میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کو توڑنے پر شریعت انتہائی جو ہے وہ سخت سزا جو ہے وہ دیتی ہے، اور اس کا ہمیں جو مظاہرہ ہے وہ دیکھنے کو ملا بنو قریظہ میں، کہ صرف اور صرف یہ جو معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، یعنی کہ اس کی وجہ سے ان کے 700 جو جنگجو مرد تھے ان کی گردنیں اڑائی گئی۔ تو اس لیے آج بھی اگر کوئی اسٹیٹ لیول کے اوپر بھی معاہدہ کر کے اس کی پاسداری نہیں کرتا، معاہدے کو توڑتا ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کا معاہدہ ہے، چاہے وہ جنیوا کنونشنز کی پاسداری نہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آج کل جو ہو رہا ہے کنٹمپریری اس میں زمانے میں، چاہے وہ اسرائیل ہے، چاہے وہ یو ایس ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ آرام سے کہ کھلے عام جو ہے وہ ان سب پرنسپلز کو، ان سب معاہدوں کو توڑتے ہوئے، ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، ہر لمٹ کو پار کرتے ہوئے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اسلامک کنٹریز کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے اور اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو جب کوئی شخص یا کوئی اسٹیٹ اس طرح کرتی ہے تو اس کے خلاف شریعت جو ہے وہ کھلے عام اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے کا آ، اعلان کرتی ہے اور ترغیب دیتی ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ جتنی سخت سے سخت ہو سکے کارروائی کی جائے۔ تو اس لیے اس وقت جو ضرورت ہے نا، وہ یہی ضرورت ہے کہ مسلم امہ متحد ہو جائے اور ایک پیج پر آ جائے، اور ان کفار کے خلاف، ان مشرکین کے خلاف، ان یہودیوں کے خلاف، یہ جو فری میسن کے سارے کارندے ہیں، یہ جو شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں اور ڈیول ورشپ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو مبتلا کیے ہوئے ہیں، اور اس کے نام پہ جو ہے وہ بچوں کو سیکریفائس کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور یہ جو ایران میں بچیوں کے اسکول پر اٹیک ہوا یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ تو یہ ساری چیزیں، ان کے خلاف مسلم امہ کو
اتحاد کی، یونٹی کی ضرورت ہے اس وقت، اور اس کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ سوسائٹل بائیکاٹ ہے، سوشل بائیکاٹ ہے، وہ کیا جائے ان مشرکین کا، ان یہودیوں کا، چاہے وہ پھر ان کے خلاف فزیکلی میدان جنگ میں اترنے سے جو ہے وہ اسٹریٹجی اترنے کی بنائی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلم کنٹریز کو اس وقت ایز این امہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آ، اس وقت ہمارے حکمرانوں کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ بیسیکلی ان لوگوں نے کیپچر کی ہوئی ہے، اور ہمارے حکمران بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھ میں چوڑیاں پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ مسلم امہ کی کیا حالت ہے، مسلمان قوموں کی کیا حالت ہے۔ بس وہ اپنے جو جن کے وہ کارندے ہیں، انہی کی پوجا میں اور انہی کی باتوں کو ماننے میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسرا، ہمیں جو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے واقعے سے جو لیسن ملتا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جائے، تو فوراً ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں نا ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت انداز سے جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں، قل یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی ظلم کرنے سے یہی مراد ہے جنہوں نے ہدایت کو فالو نہیں کیا، جنہوں نے اللہ کے احکام کو فالو نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو فالو نہیں کیا، تو گناہ میں پڑے رہے، غلطیاں کرتے رہے، تو یہی اپنے اوپر ظلم کرنا ہے نا۔ تو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، فوراً اللہ کی طرف جو ہے وہ توجہ کی جائے، اور فوراً جو ہے وہ اس سے توبہ کی جائے سچے دل سے۔ اور توبہ میں جو ہے بیسیکلی وہ تین چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے جو گناہ کیا ہے، اس پر توبہ کرنا، اس پر شرمندہ ہونا، ٹھیک ہے، نادم ہونا کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، اور اس پر پھر توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، اور تیسری چیز ہے کہ اس کو آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ یہ تینوں چیزیں مل کر جو ہے وہ مکمل توبہ بنتی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، تو یہ وہ والی توبہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان تین چیزوں سے مل کر جو ہے وہ توبہ بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ چونکہ وہ غفار ہیں، وہ رحیم ہیں، رحمان ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہ گناہ کے بعد توبہ کرنا ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ انسان اللہ تعالیٰ کو وہ ہے جو گناہ کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بیسیکلی یہ بھی شیطان کو مات دینے کے مترادف ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کو مایوس کرتا ہے کہ تم سے یہ گناہ ہو گیا، اب تو اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے، اب تو کوئی فائدہ نہیں، تم عبادات کر رہے ہو، ضائع جا رہی ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں تمہاری عبادات کا۔ تو وہ تو بیسیکلی چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے پسندیدہ جو مسلمان ہے یا انسان ہے اللہ کے نزدیک، وہ بار بار توبہ کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو بار بار توبہ کون کرے گا؟ ظاہری بات ہے کہ جس سے بار بار گناہ ہوگا۔ تو اس لیے جیسے ہی گناہ ہو جائے، جیسے ہی کوئی غلطی ہو جائے، فوراً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے، ان آیات کا جو ہے وہ خیال ذہن میں لاتے ہوئے، ان آیات کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیتے ہوئے کہ یا اللہ تو خود فرماتا ہے میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں تمام تر گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، تو اس بندہ ناچیز سے غلطی ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، اس کو معاف کر دے، اس کو گناہوں سے پاک کر دے۔ تو یہ کچھ لیسنس تھے جو ہمیں بیسیکلی
ملتے ہیں غزوہ بنو قریظہ تھے سے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ جو ہجری ایئر ہے، 6th ہجری ایئر، اس میں سب سے جو اہم جو واقعہ پیش آیا وہ تھا غزوہ حدیبیہ، یا جس کو صلح حدیبیہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ بیسیکلی ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی دنوں سے ایک خواب دکھلایا گیا۔ وہ خواب کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے صحابہ کے ساتھ جا کے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور عمرہ ادا کر رہے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں اور طواف کیا ہے، اور پھر آپ نے سروں کو منڈوایا۔ تو اس خواب کی تعبیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم ذیقعدہ 6 ہجری، ٹھیک ہے، ذیقعدہ کا مہینہ تھا، جو ذی الحجہ ہوتا ہے اس سے پہلے جو مہینہ ہوتا ہے 11th منتھ ہوتا ہے اسلامک کیلنڈر کا۔ تو 6 ہجری کے ذیقعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر جو ہے وہ مدینہ کی طرف آپ سے وسلم نکلے، اور پہلے سے جو ہے وہ قریش کو جا کر مدینہ سے باہر جب پڑاؤ ڈالا تو سوری مکہ کی طرف نکلے، اور مدینہ سے روانہ ہوئے، اور مکہ سے پہلے جو ہے مکہ میں انٹر ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو، مشرکین کو یہ برملا پیغام بھجوا دیا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہم جنگ کی تیاری سے نہیں آئے، ہم امن کا پیغام لے کے آئے ہیں، اور ہم جو ہے وہ عمرے کی غرض سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا صرف اور صرف اس سفر سے جو ہمارا آبجیکٹیو ہے، جو غرض ہے، وہ ہے عمرہ کرنا۔ لیکن قریش جو ہے وہ انہوں نے اور اس پیغام کو بھجوانے کے لیے اور قریش سے مساہلت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ قریش کے پاس بھیجا، اس امید کے ساتھ کہ حضرت عثمان غنی کے کچھ رشتہ دار، کچھ جاننے والے وہاں پر جو ہے وہ موجود تھے، تو حضرت عثمان غنی کے لیے پیغام پہنچانے میں، پیغام رسانی میں آسانی ہوگی۔ لیکن قریش نے جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاں روک لیا، اور یہ خبر جو ہے وہ عام کر دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے جب یہ خبر سنی تو وہ نہایت جو ہے وہ غضبناک ہوئے، ان کو غصہ تھا، ایک شدید جذبات میں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ صحابہ سے بیعت لی۔ بیعت کا مقصد کیا ہے کہ ایک عہد لیا، اور عہد کس لیے لیا کہ جب تک ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قصاص نہیں لے لیں گے، بدلہ نہیں لے لیں گے، ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو یہ جب بیعت کا پتہ چلا قریش کو، تو قریش والے بھی تھوڑے سے جو ہے وہ گراؤنڈ پہ واپس آئے، اور بارہا جو ہے وہ اپنے طرف سے سفیر بھیجے، پیغامات بھیجے کہ آپ جو ہے وہ صلح کر لیں، اور بارہ وہ سفیر جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے واپس جاتے رہے، لیکن بار بار کوششوں کے بعد پھر بالآخر جو ہے وہ ایک شخص تھا سہل بن سہیل، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس موقع پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قریش سے معاہدہ کرنے پر راضی ہو گئے، صلح کرنے پر راضی ہو گئے، اور یہ وہ مشہور صلح کا پیکٹ تھا جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان طے پایا، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اور اس کے جو مین جو آرٹیکلز تھے وہ بیسیکلی سب سے پہلا تو سب سے پہلا جو آرٹیکل تھا وہ یہی تھا کہ مسلمان ابھی تو واپس چلے جائیں گے، عمرہ کے لیے نیکسٹ سال آئیں گے، اگلے سال آئیں گے، اور صرف 3 دن کے لیے قیام کریں گے، اور اس کے بعد پھر دوسری شرط یہ تھی کہ ہتھیار جو ہے وہ مسلمان نہیں لا سکتے۔ اسی طرح ایک بہت بہت واضح طور پر قریش کے حق میں، مشرکین کے حق میں جو شرط لگائی گئی کہ مکہ سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسلمان ہو کر مدینہ چلا جاتا ہے مسلمانوں کے پاس، تو مسلمانوں پر فرض ہوگا، مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ وہ اس شخص کو واپس دیں گے، مشرکین کو، قریش کو۔ لیکن اگر کوئی شخص
وہاں سے مدینہ سے خدا نخواستہ مرتد ہو کر کفار کے پاس آ جاتا ہے، تو کفار کو اس بات کی کفار پر لازم نہیں ہوگا کہ وہ اس شخص کو واپس کریں۔ تو اسی طرح پھر ایک اور اہم شرط یہ تھی کہ جتنے بھی قبائل ہیں دیگر مسلمانوں اور قریش کے علاوہ، وہ جس کے ساتھ بھی ان میں سے جس کے ساتھ بھی اپنا عہد میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور جس کے ساتھ اپنا گروہ بندی کرنا چاہتے ہیں، جس کا فریق بننا چاہتے ہیں، ان دونوں میں سے جس فریق کا بھی حصہ بننا چاہتے ہیں، ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے کچھ لوگ جو ہے، کچھ قبائل وہ مسلمانوں کے فریق بن گئے، اور کچھ قبائل جو ہے وہ قریش کے فریق بن گئے۔ یہ جو معاہدہ تھا، یہ جو صلح حدیبیہ تھا، یہ اس میں تقریباً تمام ہی شرائط دیکھیں تو بظاہر جو ہے وہ مشرکین کے حق میں نظر آ رہی تھی، اور اس پر صحابہ جو ہے نا وہ انتہائی تنگ تھے، اور سخت ناگواری کا سامنا تھا ان کو کہ ہم تو اب اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں، اور قریش نے ہمیں کتنا نقصان پہنچایا جب ہم کمزور تھے، وہ کس طرح سے ہمیں ٹارچر کرتے رہے، کبھی وہ جو ہے وہ لوہا پگھلا کر جو ہے وہ عمار بن یاسر کے سر میں جو ہے وہ ڈال رہے ہیں اور کمر پہ ڈال رہے ہیں، اور اسی طرح حضرت بلال کو جو ہے وہ تپتی دوپہر میں، تپتی دھوپ میں چٹیل جو چٹانیں تھیں ان پر لٹایا جاتا تھا قمیض اتروا کر، اور عجیب طریقے سے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پر اونٹ کی اوجری رکھ دی جاتی تھی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں جو ہے وہ رسی کا پھندا ڈالا جاتا تھا، تو اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازشیں ہوتی تھی۔ تو یہ ساری مشکلات کاٹنے کے بعد آج جب ہم مشکل پوزیشن آج جب ہم اسٹرانگ پوزیشن میں آئے ہیں، تو اس طرح کا معاہدہ کر رہے ہیں کہ جو ساری کی ساری شکیں جس کی قریش کے حق میں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو برملا اس کا اظہار بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض بھی کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک ہی جواب دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہی حکم ہے اللہ کا، اور اسی میں ہمارے لیے جو ہے وہ مستقبل میں، فیوچر میں فائدہ ہمارا جو ہے اسی سے وابستہ ہے، اور اسی میں چھپا ہوا ہے۔ تو اس موقع پر ظاہری بات ہے کہ پھر صحابہ چونکہ من و عن ہر بات کو اللہ اور اس کے رسول کی تسلیم کرتے تھے اور مانتے تھے، فرما برداری کرتے تھے، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اس کا بھی اقرار کیا، اور اس معاہدے پر جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا۔ اور اس معاہدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیات بھی نازل فرمائی، سورہ فتح بلکہ پوری نازل فرمائی، سورہ فتح، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک تحقیق کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا مومنوں سے، اذ جب کہ وہ یبایعونک تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، تحت شجرتی درخت کے نیچے۔ یہ وہ درخت تھا رضوان کا، اسی وجہ سے اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا ذکر کیا کہ ایک درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، فعلم پھر اس نے جان لیا ما فی قلوبہم کیا جو کچھ بھی تھا ان کے دلوں میں، یعنی ان کے دلوں کی حالت اور نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے تھے۔ فانزل السکینۃ علیہم پھر اس نے ان پر جو ہے وہ سکون اور اطمینان نازل کیا، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور انہیں پہنچائی ایک قریبی فتح۔ قریبی فتح سے کیا مراد ہے؟ یعنی فتح مکہ، وہی شہر جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بے سر و سامانی کی کیفیت میں صحابہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کیا گیا، جہاں سے نکالنے پر مجبور کیا گیا، نکلنے پر، وہی شہر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واپس مسلمانوں کی حکمرانی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لا کر دیا، صرف 2 ہی سال بعد، صلح حدیبیہ کے 2 ہی سال بعد جو ہے وہ مکہ، عظیم الشان فتح مکہ نصیب ہوئی مسلمانوں کو۔ تو یہ اس فتح کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ بے شک یہ کڑوا گھونٹ تم نے پیا ہے، لیکن وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا بہت قریبی فتح تمہیں حاصل ہوگی اس کڑوے کڑوے گھونٹ کے بدلے۔ اس موقع پر ہمیں پریکٹیکل لیسنز جو اہم جو پریکٹیکل لیسنز ملتے ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ آ، جو مشورہ ہے نا، ظاہری بات ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کرنے کے بارے میں مشورہ تو کیا، اور بہت ساری آراء سامنے آئی، لیکن مشورے میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ فیصلہ جو ہے وہی ہو جو میجورٹی کا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اسلام میں شورائیت کا عمل ہوتا ہے، مشورہ کیا جاتا ہے، لیکن جس بندے کو امیر بنایا جاتا ہے، جو پہلے سے لیڈر ہوتا ہے، سپہ سالار ہوتا ہے، جو فیصل ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا،
اس کے فیصلے پر ڈپینڈ کرتا ہے، اس کی سمجھ اور عقل کے مطابق جو مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے مفید چیز ہوتی ہے، جو مسلمانوں کے اجتماعی فائدے کی کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ اس نے وہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بظاہر اگر کوئی فیصلہ ایسا نظر آ رہا ہے جو مسلمانوں کو تنگ کر رہا ہے، ناگوار گزر رہا ہے، لیکن مسلمان حکمران یا لیڈر جو ہے وہ اس کو حکمت کے مطابق بہتر سمجھتا ہے، تو وہ فیصلہ کرنا جو ہے وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہوتا۔ وہی اصل قرآن اور سنت کی تعلیمات ہے۔ اسی طرح اگر کفار کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ کرنے میں آج بھی اگر کسی غیر مسلم کنٹری کے ساتھ اسٹیٹ لیول کے اوپر یا انڈیویجولی بھی معاہدہ کرنے میں، کوئی کاروبار کرنے میں مسلمانوں کا نقصان نہ ہو رہا ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو، تو یہ صلح کرنا اور معاہدہ کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے صلح حدیبیہ کی تمام شقوں کو باقاعدہ تحریری شکل میں لے کر اس پر دونوں فریقین کے جو ہے وہ سگنیچرز کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں یہ فرماتے کہ بھی ہیں کہ اے مسلمانوں، جب بھی تم کوئی لین دین کرو، جب بھی کوئی تم ٹرانزیکشن کرو، تو اس معاملے کو لکھ لیا کرو، تاکہ جو ہے وہ وقت ضرورت پر تمہیں جو ہے وہ جھگڑے کا باعث نہ بنے۔ تو یہ تمام وہ لیسنز ہیں جو ہمیں پریکٹیکل لائف میں خود بھی اڈاپٹ کرنے چاہیے، اور ان کو آگے بھی پہنچانا چاہیے کہ کس سچویشن میں رسول اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا جس سے ہمیں یہ فلاں جو ہے وہ لیسن ملتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آج کے لیسن کو ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، اور کل ہم پھر نیکسٹ ایئر ہجرت کا جو 7واں سال ہوگا اس کو ڈسکس کریں گے، اس میں جو بہت ہی اہم ایونٹس پیش آئے ان پر ایک نظر ویو ایک اوور ویو لیں گے، اور ظاہری بات ہے کہ ان سے جو کنٹمپریری لیسنز امپلیکیشنز نکلتی ہیں ہمارے لیے ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تقریباً 1 منٹ ہمارے پاس باقی ہے، اگر کوئی کوشچن کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، ورنہ پھر ہم سیشن کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک سیشن جو ہے نا، اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ایک سیشن جو ہے وہ اسپیشل ہوگا زکوٰۃ کے اوپر، یہ میں گروپ میں بھی کر دوں گا، ٹائم کم ہے، شاید میٹنگ اینڈ ہو جائے ابھی۔ تو انشاءاللہ ایک اسپیشل سیشن جو ہے وہ زکوٰۃ کے اوپر ہوگا اگلے کچھ 1-2 دنوں میں نا، میں اناؤنس بھی کر دوں گا گروپ میں، تو وہ آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ ضرور لینا ہے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔